اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں آج آپ کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پشاور مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن سسٹم نے کچھ اسامیہ جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے، اس کے متعلق میں یہ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ جتنی بھی درخواستیں ہیں یہ ایٹا کی ویب سائٹ پہ جو ہے نا یہ موجود ہے، آپ نے ایٹا کے ذریعے سے اپنی اپلائی کر دینی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنی بھی پوسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہیں یہ پروجیکٹ بیسڈ ہیں اور یہ پیورلی کانٹریکٹ بیس پر ہیں۔ یہ پروجیکٹ پوسٹ ہیں، پروجیکٹ جیسے ہی مکمل ہوگا کانٹریکٹ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ڈیفرنٹ انہوں نے کیٹیگری جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے، جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کوآرڈینیشن فرسٹ نمبر پہ سیل نمبر 1 پہ اس کی جو اسکیل ہے وہ 18 ہے، اور نمبر آف پوسٹ صرف ایک ہی پوسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہوئے، اور جو ایج کی جو لمٹ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 سال ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اور اس کی جو کوالیفیکیشن اس کی جو درکار ہے وہ ایم ایس یعنی کہ ایم فل ایم ایس سول انجینئرنگ، ایم ایس یا ایم فل ان پروجیکٹ مینجمنٹ، اکنامکس ڈیولپمنٹ اسٹڈیز یا سوشل اسٹڈی کسی ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے انہوں نے حاصل کی ہو، اور 8 سال اس کی جو ہے نا اس پروجیکٹ پلاننگ امپلیمنٹیشن میں اس کی جو ہے تجربہ بھی حاصل ہو۔ اس کے تمام خیبر پختونخوا سے تمام ضلعوں سے جو لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کوآرڈینیشن نارتھ۔ تو اس کی جو اسکیل وہ 17 ایک پوسٹ ہے، اور 40 اس کی جو نا زیادہ سے زیادہ ایج لمٹ جو ہے وہ 40 سال ہے۔ بی ای سی سول انجینئرنگ کی جو لوگ ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور 3 سال جو ہے نا اس کی کیا ہو ایکسپیرینس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ وہ اس کی جو اسکل ہے وہ آفس آٹومیشن اور نالج آف انٹرنیٹ اینڈ ای میل کے حوالے سے اس کی جو ہے اس کی نالج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی تمام خیبر پختونخوا سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل سول 17 اس کی گریڈ ہے، 14 اس کی جو ہے نا پوسٹ ہے۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے میرے حال میں یہاں پہ 17 گریڈ میں سے 17 گریڈ میں والے جو ہے نا 14 اس کی پوسٹ ہیں، 14 افراد وہ ہائر کریں گے، اور 40 اس کی جو ہے نا وہ میگزیمم زیادہ سے زیادہ عمر 40 سال، کم سے کم نہیں زیادہ سے زیادہ، اس سے آگے اس کی عمر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے بی ای سی سول انجینئرنگ والے لوگ اس کی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آٹومیشن اور انٹرنیٹ اور ای میل کی جو نالج اس کے پاس ہو، 3 سال کی اس کی جو ہے نا وہ پروجیکٹ پلاننگ میں جو ہے نا اس کی ایکسپیرینس ہو، اس کی تمام خیبر پختونخوا کے لوگ جنہیں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر الیکٹریکل 4 نمبر پہ 17 گریڈ ہے، 7 اس کی جو ہے نا پوسٹ ہیں، 40 اس کی زیادہ سے زیادہ ایج درکار ہے۔ بی سی الیکٹریکل انجینئرنگ کی جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ ڈگری ہولڈر ہوگا، اور آفس آٹومیشن انٹرنیٹ اور ای میل کی جو ہے نا بامائد 3 سال تجربہ اس کے پاس ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے، اور تمام خیبر پختونخوا کے لوگ اس کے ایلیجیبل ہیں۔ 5 نمبر پر ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل ویب۔ تو یہ 17 اس کی جو ہے نا اسکیل ہے، ایک ویکنسی ہے، 40 کی زیادہ سے زیادہ ایج درکار ہے، 40 سے زیادہ نہ ہو۔ بی ایس کمپیوٹر انجینئرنگ 4 سالہ کورس یعنی کہ BS کمپیوٹر انجینئرنگ میں انہوں نے کیا ہو، اور وہ ان فرنٹ اور ان ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا بیس کی جو ہے نا وہ ماہر ہو، اور 3 سال اس کی جو ہے نا وہ تجربہ بھی حاصل ہو، اور اس کے لیے تمام خیبر پختونخوا کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ آفس اکاؤنٹنگ اسسٹنٹ 16 اس کی گریڈ ہے، 9 پوسٹ ہیں، یہاں پہ 9 پوسٹ انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہیں، اور 35 اس کی زیادہ سے زیادہ عمر کی حد ہے، اور بیچلر کی ڈگری فائنانس اور بزنس ایڈمنسٹریشن کامرس مینجمنٹ، جس کی جو ہے ایکسیلنٹ اسکل آفس آٹومیشن اور نالج انٹرنیٹ اور ای میل کے ساتھ جو ہے نا اس کی تمام جس طرح تمام جو ہے نا وہ ڈگری ہیں، فائنانس ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، کامرس ہے اور مینجمنٹ۔ ان میں جن کسی نے
جس کسی نے اس سبجیکٹ میں ماسٹر کیا ہوا ہے، بیچلر کی ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اور 2 سال اس کی جو ہے ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے، اور خیبر پختونخوا کے تمام لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 7 نمبر پہ آتا ہے کمپیوٹر آپریٹر۔ 16 اس کی گریڈ ہے، 14 اس کی جو ہے نا پوسٹ ہیں، اور 35 اس کی زیادہ سے زیادہ ایج لیمٹ ہے۔ بیچلر کی ڈگری کمپیوٹر سائنس میں 1 سال یونیورسٹی کمپیوٹر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی DIT جو ہے نا وہ ڈپلوما ہو کسی بھی ٹیکنیکل بورڈ سے، اور کمپیوٹر سائنس کی جو ہے نا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے ماسٹر کیا ہو، اور 2 سال اس کی جو ہے نا وہ ایکسپیرینس ہو، تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تمام خیبر پختونخوا کے لوگ اس کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 8 نمبر پہ آتا ہے ڈرائیور۔ تو اس کی جو ہے 6 اسکل ہے، اور 26 اس کے پوسٹ ہیں، اور 35 اس کی زیادہ سے زیادہ لمٹ ہے۔ اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ اس کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کی ساتھ LTV اور HTV کی جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور 3 سال کا جو تجربہ ہو، یہ ساری چیزیں جو نا کسی اس معیار پہ پورا ہوتا ہے تو وہ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ جو اس نے میرٹ پہ جو ہے نا وہ 12 ہے، اور اس کے علاوہ ایک پشاور سے، ایک مردان سے، ایک کوہاٹ سے، ایک بنو، اس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے انہوں نے اس کا جو سلیکشن ہے وہ اس طرح کہ 12 جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر کے لیے سلیکٹ کریں گے، ایک پشاور کے لیے سلیکٹ کریں گے، ایک مردان کے لیے کریں گے، ایک کوہاٹ کے لیے کریں گے، ایک بنو کے لیے کریں گا، ایک ڈیہان کے لیے ڈرائیور لے گا، ایک سوات کے لیے، ایک ڈبات ہزارہ کے لیے، ایک باجوڑ کے لیے، ایک خیبر کے لیے، ایک کورم کے لیے، ایک مومن کے لیے، ایک نارتھ وزیرستان کے لیے، ایک ساؤتھ وزیرستان کے لیے، ایک اورنگزئی کے لیے ایک۔ یہ ان کی جو سلیکشن ہوگی وہ ایک ان اضلاع کے لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں گے، اور 12 جو ہے نا وہ ہیڈ کوارٹر ہے اس کے لیے وہ سلیکٹ کریں گے ڈرائیور کو۔ اس کے بعد آتا ہے 9 نمبر پر نائب قاصد۔ تو 3 اس کی اسکیل ہے، اور 15 جو ہیں وہ اس کی ویکنسیز ہیں، 35 اس کی ایج لیمٹ ہے۔ کلا اس کی جو ہے لٹریٹ کا ہونا، یعنی کہ اس کے تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو ڈسٹرکٹ والے اس کے لیے نائب قاصد کے لیے جو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، وہ جو ڈیٹیل میں دیے گئے ہیں، باجوڑ کے لیے جو ہے نا وہ باجوڑ والے اپلائی کر سکتے ہیں، خیبر کے لیے خیبر والے اپلائی کر سکتے ہیں۔ باقی جس طرح باجوڑ والے خیبر کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، خیبر والے باجوڑ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے، تو وہ جو اس کا ڈسٹرکٹ ہے وہ اپنی ڈسٹرکٹ کے نائب قاصد کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرے گا۔ اور باجوڑ میں 2 سلیکٹ کریں گے، خیبر میں 2 سلیکٹ کریں گے نائب قاصد کو، کورم میں 2 کریں گے، مومن میں بھی 2 سلیکشن کریں گے، نارتھ وزیرستان میں 2 ویکنسیز ہیں، اور اورنگزئی میں 2 ویکنسیز ہیں، نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں 2 ویکنسیز ہیں۔ چوکیدار 3 اسکیل ہے، 7 اس کی ویکنسیز ہے، اور 35 اس کی ایج لیمٹ ہے۔ لٹریٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے جو نا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، 5 جماعت تک اگر پڑھا ہو تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اور جس ڈسٹرکٹ سے اس کا تعلق ہے تو وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، اس کی سلیکشن بھی وہاں پر ہوگی۔ باجوڑ کے لیے ایک، خیبر کے لیے ایک، کورم کے لیے ایک، مومن کے لیے ایک، نارتھ وزیرستان کے لیے ایک، ساؤتھ وزیرستان کے لیے ایک، اور اورنگزئی کے لیے ایک، سب کے لیے جو ہے ایک ویکنسیز جو ہے انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے۔ سویپر 3 اسکیل ہے، اور 7 اس کی ویکنسیز ہے، 35 اس کی ایج لیمٹ ہے، اور لٹریٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی جس کی ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ جنہیں اپلائی کر سکتا ہے۔ باجوڑ، خیبر، کورم، مومن، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان اور اورنگزئی سب کے لیے ایک ویکنسیز ہیں، اور اس کو جو ہے نا ایٹا کے تھرو جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ سلیکشن ہوگی۔ جو بھی گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ والے ہیں وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں گے۔ اس کی جو مین بات یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے کہ سیریل نمبر 8 سے لے کر سیریل نمبر 11 تک، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور سے لے کر ڈرائیور، نائب قاصد، چوکیدار اور سویپر، اس کے جو ہے نا ایٹا والے ٹیسٹ اس سے نہیں لیے گئے ہیں، اسے ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا، اور وہ افراد جو ڈرائیور، نائب قاصد، چوکیدار اور سویپر کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایٹا کو
پیسے بھی جمع نہیں کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ 2022 کی جو ہے نا اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ جو کوئی بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ 7 مارچ 2022 تک اپنی جو ہے نا اپلائی مکمل کر لیں۔ اگر کوئی ای ٹیک کے تھرو کرنا چاہے تو وہ ای ٹیک کے تھرو کر لے، اگر کوئی آفس وغیرہ ہے تو اس کے ذریعے سے کر، لیکن یہاں پہ جو ہے ای ٹیک کے تھرو ہے، لیکن جو 8 والے جو ہے نا 8 7 8 9 10 11 والے وہ ای ٹیک کے تھرو ہوں گے، لیکن اس کی جو ہے نا وہ فیس جمع نہیں کریں گے، وہ صرف اپلائی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی جیز کے جو بھی چیزیں آپ وہاں سے اس کے لیے جو پیمنٹ ہے نا وہ جب آپ کی سلپ جنریٹ ہوگی تو آپ وہاں پہ جا کے آپ ایزی پیسہ یا آن لائن جو انٹرنیٹ کی جو سروسز ہیں اس کے تھرو آپ اپنے پیسے جمع کر سکتے ہیں۔ اب ہم ای ٹیک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ یہ کہاں پر موجود ہے، اس کے لیے اپلائی کس طرح کی جاتی ہے۔